اچھرا میں رہتے تھے مولانا مودودی، اور 70 کے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام جو تھی انہوں نے کیا کیا؟ مودودی صاحب اپنے گھر سے نکلتے تھے، ایک لمحے کو مانا بھئی مودودی صاحب بڑے برے آدمی تھے، ہم نے یہ مانا چلو یار کافر تھے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں نہ ہو سکتا، ولیعذ باللہ۔ اور اس زمانے میں نجمہ ڈانسر ملک پہ چھائی ہوئی تھی، نیا نیا زمانہ تھا، ٹی وی آیا ہوا تھا، بچہ گھروں میں دوسرے کے گھروں میں جا کے دیکھتے تھے۔ 71 میں بھی ٹی وی ہر گھر میں نہیں تھا۔ نجمہ ڈانسر مشہور تھی، پورا نجمہ کا پوسٹر بنایا، ٹائٹ کپڑے اسے پہنائے اور اس کے سر پہ مولانا مودودی کا سر لگا دیا۔ یہ علماء دین اور یہ قوم کو راہ دکھانے والے 6 مہینے تک وہ پوسٹر لٹکا رہتا تھا، اور مولانا مودودی روز وہاں سے گزرتے تھے کہ ایک فاحشہ عورت کے جسم پہ ان کا سر لگا ہوا ہے، لوگ ہنستے تھے، مولانا چپ کر۔ یہ ابھی کی بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، جو بھی سیاسی اختلاف اتفاق ہو ہمیں اس سے غرض نہیں، لیکن مولانا کے مقابلے میں ایک ایسی بد کردار عورت کو لا کے اسمبلی کا الیکشن لڑا رہا گیا، یہ کیا چیز تھی سوائے اس کے کہ مولانا کی توہین کرتی؟ یہ قیادت ہے؟ یہ 1970 کے آخری دنوں کی بات ہے، جن دنوں پاکستان میں پہلے عام انتخابات ہو رہے تھے اور فضا میں سخت تناؤ تھا۔ اس دوران ایک روز ہم بیٹی رابعہ کو لے کر انارکلی بازار گئے تو سامنے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا ایک پرجوش جلوس آ گیا۔ اس میں ابا جان کو گالیاں دی جا رہی تھیں۔ ہم یہ دیکھ کر فوراً واپس گھر آ گئے۔ اگلے روز دوپہر کو جب ابا جان کھانا کھانے گھر میں آئے تو ان کے بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھی میری بیٹی رابعہ غور سے ابا جان کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، نانا ابا مولانا مودودی آپ ہی ہیں نا؟ کہنے لگے، ہاں بیٹی میں ہی ہوں۔ اس پر رابعہ بولی، نانا ابا انارکلی میں تو مولانا مودودی کو گالیاں دی جا رہی تھی۔ نواسی کی یہ بات سن کر ابا جان مسکرا کر پوچھنے لگے، اچھا آپ نے بھی گالیاں سنی تھی؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس پر میں نے ڈانٹ کر رابعہ کو چپ کرایا اور ترشی سے ابا جان سے کہا، آپ خوش تو ایسے ہو رہے ہیں جیسے گالیاں نہیں پڑی بلکہ کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ میری یہ بات سن کر ابا جان کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو گئی اور وہ سنجیدگی سے کہنے لگے، بیٹی میں نے تو اللہ کی راہ میں ابھی صرف گالیاں ہی کھائی ہیں، پیغمبروں اور اللہ کے دیندار لوگوں نے تو پتھر بھی کھائے ہیں اور جان سے بھی گئے ہیں۔ اللہ کی راہ میں پڑنے والی گالیاں انبیاء کی سنت ہے، یہ ہر کسی کو کہاں نصیب ہوتی ہیں۔ سجرہائے سایہ دار از حمیرہ مودودی، صفحہ نمبر 101۔ ابا جان اچھرا کی مسجد میں بچوں کو بھی جمعہ پڑھنے ساتھ لے جاتے تھے۔ مسجد کے خطیب ایک مولانا صاحب تھے جو ابا کے بہت مخالف تھے۔ ایک جمعے میں ابا سامنے ہی بیٹھے تھے کہ مولانا صاحب بولے، مسلمانوں یاد رکھو اگر کوئی مودودیہ مر جائے اور اس کو دفنا دیا جائے اور اس کی قبر پر پودا نکل آئے اور اس پودے کو کوئی بکری کھا لے تو یاد رکھو اس بکری کا دودھ پینا بھی حرام۔ اس کے باوجود ابا جی نے انہی خطیب صاحب کے پیچھے نماز پڑھی اور پڑھتے رہے۔ شام کو جماعت کے کارکنان نے ابا سے پوچھا، یہ لوگ جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے پیچھے ہم نماز کیوں کر پڑھیں؟ ابا جی نے کہا، انہی کے پیچھے نماز پڑھیں کیونکہ جتنا قرآن و سنت سے میں واقف ہوں وہاں کہیں نہیں لکھا کہ جو مودودی کو گالیاں دے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ دوسرا، میرے بارے میں وضاحتیں دے کر اپنا وقت ضائع مت کریں۔ جب مجھے لاہور سے ملتان جیل لے جایا گیا تو دوپہر کا وقت تھا۔ جو کمرہ دیا گیا تھا اس میں چھت کا پنکھا نہیں تھا اور نلکے کی جگہ ہینڈ پمپ تھا۔ یہ A کلاس قیدی کا کوارٹر تھا۔ C کلاس کا ایک مشقتی قیدی ملازم دیا گیا تھا جو بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 40 سال کا خوب تنومند آدمی تھا۔ پہلے تو اس نے مجھ کو غور سے دیکھا اور پھر یکدم اٹھ کھڑا ہوا، جلدی جلدی سامان سنبھالا، ہینڈ پمپ چلا کر غسل خانے میں پانی رکھا اور کہنے لگا، میاں جی نہا لیجئے۔
मैं गुसल खाने से निकला तो देखा कि पूरे कमरे में रेत बिछी हुई है और इस पर पानी छिड़क कर चारपाई बिछाकर इस पर बिस्तर कर दिया गया है। मैंने पूछा, पहले तो इस कमरे में रेत नहीं थी, ये क्यों बिछाई है? तो वो कहने लगा, गर्मी बहुत है, मैं इस रेत पर पानी डालता रहूंगा ताकि कमरा ठंडा रहे और आप दोपहर को आराम कर सकें। जितनी देर मैंने ज़ोहर की नमाज पढ़ी, इतनी देर में उसने खाना तैयार कर लिया और बड़े सलीके से लाकर मेरे सामने रखा। साथ में बड़ी माजरत करता रहा कि मुझे आपके ज़ौक़ के मुतालिक कुछ पता नहीं है, बस जल्दी में जो हो सका कर लिया है। फिर इस मुशक्कती ने ये चीज़ नोट कर ली कि मैं किस वक्त कौन सी दवा खाता हूँ। इसके बाद वो नाश्ते की, दोपहर के वक्त खाने की और रात को खाने की सही दवाइयाँ सामने रख देता था। कभी ये कहने की ज़रूरत पेश नहीं आई कि तुमने सुबह के वक्त की दवा नहीं रखी है। अब्बा जान ने बताया, उसने जेल में मेरी ऐसी खिदमत की और इस मोहब्बत से खिदमत की कि मैं हैरान रह जाता था। एक दिन इस मुशक्कती ने मुझको ये बताया, जब इस क्वार्टर में मेरी ड्यूटी लगाई गई थी तो मुझे बताया गया था कि एक नहायत ख़तरनाक कैदी आ रहा है जिसने हुकूमत को सख्त परेशान कर रखा है। बस इसको राह रास्त पर लाना है, इसको इतना तंग करो कि खामोशी से माफ़ी नामे पर दस्तखत कर दे और हुकूमत जो शराइत मनवाना चाहे मान ले। बस तुम्हारा काम इसे हर तरह से तंग करना है। खाना इतना बदमज़ा पकाना कि ज़ुबान पर ना रखा जाए। बस जी, मैं क्वार्टर में बैठा आपका इंतज़ार कर रहा था और सोच रहा था कि ज़रा देखूं तो सही कि आज ऐसे शख्स से पाला पड़ता है। आखिर मैं भी जराइम पेशा आदमी हूँ, आखिर मैं भी एक जराइम पेशा आदमी हूँ, किसी से कम तो नहीं हूँ। फिर जब आप अंदर आए तो मैं आपको देखकर बस सोचता ही रहा कि भला आप जैसे शख्स से भी किसी को कोई ख़तरा हो सकता है। मियाँ जी, आपको देखते ही पहली नज़र में आपकी मोहब्बत ने मेरे दिल में घर कर लिया। फिर एक रोज़ सुपरिटेंडेंट जेल आए और पूछा, कोई शिकायत हो तो बताएं। मैंने कहा, मुझे तो कोई शिकायत नहीं है, मैं बिल्कुल आराम से हूँ। सुपरिटेंडेंट जेल दूसरे तीसरे दिन आते रहे और यही सवाल पूछते रहे। आखिर एक रोज़ पूछ ही लिया कि आप या तो तकल्लुफ़न ये कह रहे हैं या फिर सही बात नहीं बता रहे। मैंने कहा, भाई अगर कभी कोई तकलीफ़ हुई तो बिला झिझक आपको बता दूंगा, फ़िलहाल कोई तकलीफ़ नहीं है। इस पर सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा, फला लीडर और सियासतदान हजरात इसी जेल के इसी क्वार्टर में सिर्फ 3 दिन में माफ़ीनामे पर दस्तखत करके चले गए थे। ये माफ़ीनामे हुकूमत की फ़ाइलों में महफूज रहते हैं और जब ये हजरात ज़रा ज़्यादा ही बढ़ कर बोलते हैं, तकरीरें करते हैं और बयानात दागते हैं तो इनको सिर्फ एक इशारा काफ़ी होता है कि आपका माफ़ीनामा कल के अखबारात में छपवा दिया जाएगा। बस इतना सुनते ही इनको सांप सूंघ जाता है और एक साहिब तो 2 ही दिन में रो कर माफ़ियाँ मांग कर यहाँ से चले गए। आप किस किस्म के आदमी हैं कि बड़े खुश बैठते नज़र आ रहे हैं और कहते हैं कि मैं बिल्कुल आराम से हूँ। इस पर मैंने उन्हें समझाया, भाई जब ज़िंदगी एक ख़ास मकसद के हुसूल के लिए गुजारी जाती है तो फिर ये गर्मी सर्दी या जेल की कोठरी जैसी मंजिलें बिल्कुल सानवी हैसियत इख्तियार कर लेती हैं। मैंने ये रास्ता खूब सोच समझ कर इख्तियार किया है। बरतरस अंदेशा सूदो ज़या है ज़िंदगी कि मुस्ताक ज़ाती आराम और तकलीफ़ से मैं बेनियाज हो चुका हूँ। सुपरिटेंडेंट साहब फिर कहने लगे, आखिर आप अपने 8 बच्चों को किस बात की सज़ा दे रहे हैं? इनके बारे में भी तो कुछ सोचिए। मैंने जवाब दिया, बच्चों को तो मैं अल्लाह ताला के सुपुर्द कराया हूँ, अब वो जाने और बच्चे जाने, इनकी तरफ से मैं बिल्कुल फ़िक्रमंद नहीं हूँ। कार साज माँ बफ़िक्रे कार माँ, फ़िक्र मादर कार माँ आज़ार माँ। हमारा कारसाज दिन रात हमारे काम बनाने में लगा हुआ है। जब हम अपनी फ़िक्र खुद करते हैं तो ये हमारी जान का आज़ार होता है। यह सुनकर सुपरिटेंडेंट साहब मायूस होकर चले गए। माफ़ीनामे पर दस्तखत कराने की कोशिशें नाकाम हो गई। फिर अब्बा जान मौलाना मौदूदी ने बताया, जब मैं तफ़हीमुल कुरान लिखने में मसरूफ़ होता था या जब मैं नमाज पढ़ रहा होता था तो मुझे महसूस होता कि वो मुशक्कती
कैदी मुलाजिम टिकटिकी लगाए मुझे देखता रहता है। कुछ अरसे बाद बकर ईद आ गई। इत्तफाक से जो राशन जेल से दिया जाता था वो ख़त्म हो चुका था और मज़ीद राशन अभी पहुंचा नहीं था कि ईद की छुट्टियां शुरू हो गईं। यहाँ तक कि ईद की सुबह को राशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। वो सख्त परेशान था कि राशन पहुंचा नहीं, अब आपको नाश्ता कैसे दूं। यहाँ तक बात करते करते उसके मुंह से जेल इंतज़ामिया के लिए 1-2 मुग़ल्लिज़ात निकल चुकी थी। मैंने इससे कहा, रात को जो चने की दाल और रोटी बची थी वही गर्म करके ले आओ। वो कहने लगा, वो तो मैं आपको कभी नहीं दूंगा, भला ईद के दिन भी कोई रात की बासी दाल रोटी खाता है। मैंने उसे समझाया, भाई मेरी फिक्र ना करो, मैं बड़ी खुशी से दाल रोटी खा लूँगा। चूँकि अब्बा जान सुबह 8 बजे नाश्ता करने के आदी थे और अपने मामूलात में वक्त के साथ सख्त पाबंद थे, इसलिए उन्होंने आराम से दाल रोटी का नाश्ता कर लिया। यहाँ पर दादी अम्मा की तरबियत रंग ला रही थी, जो उन्हें कभी सोने का निवाला खिलाती थीं और कभी चटनी रोटी। जिस वक्त मैं नाश्ता कर रहा था तो किसी के सिसकियां भर कर रोने की आवाज़ आई। पीछे मुड़कर देखा तो वही मुशक्कती बैठा रो रहा था। पूछा, क्या बाल बच्चे याद आ रहे हैं? कहने लगा, मैं तो आपको दाल रोटी खाते देखकर रो रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ईद के दिन रात की बासी दाल रोटी तो हम गरीबों ने भी कभी नहीं खाई। आप तो बड़े आदमी हैं, आपने कहाँ खाई होगी। मैंने उसे शफकत से समझाया, देखो भाई, मैंने ये रास्ता सोच समझ कर इख्तियार किया है और मैं बड़ी खुशी से इस राह पर चल रहा हूँ। अगर कभी बिल्कुल भूखा भी रहना पड़ा तो इंशाअल्लाह आराम से रह लूँगा। मेरी वजह से रंजीदा न हुआ करो। अब्बा जान ने मजीद बताया, मैं तो नाश्ता करके तफहीमुल कुरान लिखने बैठ गया, लेकिन इस बेचारे मुशक्कती ने एहतजाजन नाश्ता न किया, अगरचे इसके लिए दाल रोटी बची हुई रखी थी। इतने में क्वार्टर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया गया। मुशक्कती ने दरवाज़ा खोला तो एक संतरी कई नाश्तेदान, बड़े बड़े पैकेट और गठरिया उठाए खड़ा कह रहा था, मौलाना साहिब, आपके चाहने वाले तो फजर के वक्त ही ये चीज़ें ले आए थे और जेल के दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन सुपरिटेंडेंट साहब का दफ्तर ईद के बाद खुला। इसके बाद इन चीज़ों की तलाशी और जांच पड़ताल हुई, इसलिए देर लग गई। अब कैदी मुलाजिम ने वो पैकेट, नाश्तेदान और गठरियाँ खोली तो इनमें अनवाह व इकसाम की नेमतें थीं। मैंने अपने जेल के मुशक्कती साथी से कहा, देखो ये सब तुम्हारे लिए आया है, क्योंकि तुम ही उदासी में भूखे बैठे रो रहे थे। अब खूब जी भर कर खाओ और बाकी चीज़ें दूसरे कैदियों में बांट आओ। आखिर ये पराठे, शामी कबाब, हलवा पूरी, शीर खोरमा और मिठाइयाँ उनको भी तो अच्छी लगेगी। मैं ये कह रहा था मगर मेरा मुशक्कती साथी कफ़े अफसोस मल रहा था। काश वो दाल रोटी मैंने आपको देने की बजाय कव्यों को खिला दी होती। मेरे बहुत कहने पर उसने नाश्ता किया और बाकी सारी चीज़ें दूसरे कैदियों में बांट आया और साथ ही साथ उनसे कहता, मेरे मियाँ जी के लिए ये सब चीज़ें आई थी, उन्होंने तुम्हें भिजवाई हैं। फिर अब्बा जान ने कहा, ईद के रोज़ दोपहर हुई तो इसी तरह दरवाज़ा खटखटाया गया और फिर इसी तरह नाश्ते दान और हांडियाँ कपड़े में बंधी हुई आ गईं। ऐसे ऐसे खाने आए कि मुशक्कती साथी तो हैरान रह गया। उसने मुझे खाना खिलाया और बाकी कैदियों में बांट आया। रात को फिर इतना ही खाना आ गया। गर्ज ये कि ईद के 3 दिन हमारे रुफाका ने मुल्तान जेल में इतना ज़्यादा और ऐसी ऐसी अनवाओ इकसाम का खाना पहुंचाया कि सारे जेल वाले अश अश कर उठे। इधर अब्बा जान हमें ये तफसीरात बता रहे थे, उधर अम्मा जान हमें मुतवज्जा करते हुए कह रही थी, देखो सूरह मरियम में यही बात कही गई है, यानी जो अहले ईमान नेक अमाल करते हैं, रहमान उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। वो इसी तरह ज़िंदगी के वाक़यात को आयात और अहादीस के साथ मुंतबिक करके हमें उनका मतलब समझाया करती थी। आज भी अम्मा जान के अल्फाज कानों में गूंजते हैं, तुम अमल तो करके देखो, फिर आयतें और हदीसें खुद उठकर तुमको अपना मतलब समझाएंगी। अब्बा जान ने सूरह यूसुफ की जो तफसीर की है, उसे पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है कि वह उस वक्त वहीं कहीं मौजूद थे और आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं।
سورۃ الکہف یا سورۃ الفیل کی تفسیر پڑھتے ہوئے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ ذہنی طور پر اسی زمان و مکان میں منتقل ہو گئے تھے۔ برسوں بعد طالبات کے کالج جدہ میں شعبہ عربی کی شامی النسل سربراہ مجھ سے کہنے لگی کہ ایک فقرے میں اپنے والد کی صفت بیان کرو، تو میرے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا کہ وہ ایک اور ہی دنیا میں رہتے تھے۔ اس جواب سے وہ بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں امام ابن تیمیہ کی بھی یہی صفت تھی۔ ابا جان کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ جب وہ کھانے کی میز پر آئیں تو ہم کبھی وہاں موجود ہوں۔ بچوں سے ملنے کا یہ واحد وقت تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ سب بچے ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ اپنے معمولات میں وہ اس قدر پابندی وقت کا اہتمام کرتے تھے کہ چاہے تو آپ گھڑی ملا لیں، اسی لیے ہم ان کے آنے سے پہلے کھانے کی میز پر آ جاتے تھے۔ لیکن اکثر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگرچہ وہ کھانا کھا رہے ہیں لیکن ضمناً کھانے کے دوران میں بھی کچھ سوچ بچار میں مصروف ہیں۔ ابا جان ہمیں اکثر کہا کرتے تھے انسان خیر اور شر کا مرکب ہوتا ہے۔ آدمی کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کی خیر سے فائدہ اٹھائے اور اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ سخت نادان ہوتا ہے وہ شخص جو دوسرے کے شر سے تو نقصان اٹھائے اور ان کی خیر سے محروم رہ جائے۔ سخت کلامی یا تانا زنی تو ان کی سرشست میں تھی ہی نہیں۔ اگر کبھی کسی کو سخت جملہ کہتے بھی تھے تو اسی وقت جب انہیں بہت زیادہ کوفت پہنچی ہو، اور وہ جملہ بھی یہ ہوتا ان لوگوں کے نزدیک میری شرافت میرا سب سے بڑا جرم ہے۔ پھر بھی حد الامکان ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ دوسروں کی خیر کو اپیل کریں اور اسے ابھار کر بروئے کار لائیں اور ان کے شر کو دفع کریں۔ یہ پون صدی کی جاں گسل کشمکش ہے جس میں وہ بڑی حکمت اور تدبر سے ملت اسلامیہ کی اصلاح کے کام میں لگے رہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ابا جان کی شادی اگر خواہ مطالبے کرنے والی جھگڑالو قسم کی عورت سے ہوئی ہوتی تو کیا بنتا؟ اماں جان کو تو شاید اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ابا جان کے لیے تھا۔ ان کا اعلیٰ ادبی ذوق، بلند پایا علمی رجحان، اپنی ذات کی نفی، خودداری اور ابا جان کی دلداری کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے البنات عود کہ خواتین خوشبو ہوتی ہیں جو خود تو پردے میں رہتی ہیں، اگر ان کا سلیقہ اور تھوڑے سے پیسوں میں بنائی ہوئی بہت ساری عزت اور بچوں کی تعلیم و تربیت سب کو نظر آتی ہے۔ ابا جان ہمیں کہا کرتے تھے اگر مجھے تمہاری تربیت کی پوری طرح مہلت ملتی تو تمہیں مثالی اولاد بناتا، کیونکہ میں تم پر بھرپور توجہ نہیں دے سکا، اس لیے تم سے باز پرس کا حق بھی نہیں رکھتا۔ میں نے اپنا وقت دین کے کاموں اور دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا ہے، اس لیے تمہاری تربیت اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ انتقال سے چند ماہ پیشتر ایک صاحب نے دوران ملاقات بے رحمانہ تنقید کرتے ہوئے ابا جان سے کہا ایران میں آیت اللہ خمینی صاحب تو انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر آپ اتنے برس کی جدوجہد کے باوجود پاکستان میں کیوں انقلاب نہیں لا سکے؟ ابا جان نے جواب دیا میں تو اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے دہاڑی کا مزدور ہوں، مجھے اپنے حصے کی دہاڑی کرنی ہے اور اپنے مالک سے اجرت لینی ہے۔ اب یہ کہ عمارت کب مکمل ہوگی، کیسی ہوگی، مکمل ہو بھی سکے گی یا نہیں، اس سے مزدور کو کیا غرض؟ اسے تو ایمانداری سے اپنی دہاڑی سے غرض ہے۔ مراد یہ کہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ابا جان نے اللہ کی راہ میں اپنے حصے کی دہاڑی کرنے میں گزارا، زبان اور قلم سے، فکر اور عمل سے، غرض ہر طرح سے اپنا فرض انجام دیا۔ وہ نہ زندہ باد کے تمنائی تھے اور نہ مرد آباد کے نعروں سے کبھی خائف ہوئے۔ عام انسانوں سے موازنہ کر کے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ان کی ذات، ان کا جسم، ان کی ضروریات، ان کی اولاد اور ان کا مستقبل ان کے نزدیک شاید کوئی وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ ہم نے ابا جان کو ان کی پوری زندگی میں جتنا بے نیاز دیکھا ہے،
ایسی بے نیازی کسی اور فرد میں نہیں دیکھی۔ دادی اماں ہم بچوں سے کہا کرتی تھیں، اصل نسل سید میں کچھ بنیادی صفات ہوتی ہیں۔ جب کوئی تم سے کہے کہ میں سید ہوں تو اسے 7 چیزوں میں پرکھو۔ سید کو طیش نہیں آتا، اور آتا ہے تو صرف دین کے معاملے میں آتا ہے۔ سید کبھی ذاتی انتقام نہیں لیتا۔ سید کبھی گالی کے جواب میں گالی نہیں دیتا۔ سید کسی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھتا اور کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ سید کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ سید کھانے میں عیب نہیں نکالتا۔ بھوک اور پیاس سے کبھی بے حال نہیں ہوتا۔ جو سامنے آئے صبر سے کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ سید پر زندگی میں کبھی نہ کبھی سخت وقت آتا ہے اور اس کی جان تک خطرے میں ہوتی ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا۔ اللہ کے بھروسے پر ہر خطرے سے لڑ جاتا ہے اور بدترین حالات سے ٹکر لے لیتا ہے۔ دادی اماں کی یہ بیان کردہ خصوصیات در حقیقت بچوں کی تربیت اور ذہنی تشکیل کے اصول تھے، تاکہ وہ اپنی نسبت کے حوالے سے ان امور کا خیال رکھیں۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ابا جان میں یہ 7 خصوصیات بھرپور انداز میں موجود تھیں۔ جن حالات میں عام آدمی غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ان حالات میں بھی وہ تحمل اور کمال بردباری کا مظاہرہ کرتے تھے، کسی کے خلاف دل میں کینہ نہیں رکھتے تھے۔ کفر است در طریقت ما کینہ داشتن، آئینے ما است سینہ چون آئینہ داشتن۔ ترجمہ: ہمارے طریقے زندگی میں کسی کے خلاف دل میں کینہ رکھنا کفر ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ دل کو شیشے کی طرح صاف رکھا جائے۔ وہ لوگ بھی جو ابا جان کو سنگین سزائیں دینے اور بلا وجہ جیلوں میں رکھنے کے ذمہ دار تھے، وہ حضرات گرامی جب کبھی بعد میں ملنے آتے تو ابا جان ان سے بھی اس خندہ پیشانی اور فراخ دلی سے ملتے۔ کبھی انہوں نے باتوں باتوں میں بھی یہ جتانے کی کوشش نہیں کی کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھا تھا۔ ایک روز ایک صاحب ابا جان سے سفارشی خط لینے آئے۔ وہ اب ریٹائر ہو چکے تھے اور ہاتھ تنگ تھا۔ مالی دشواریوں کی وجہ سے دبئی یا ابو ظبی جانا چاہتے تھے۔ حسب معمول ابا جان نے سفارشی خط دے دیا، جو ان کے کام آیا اور اچھی ملازمت بھی مل گئی۔ یہ صاحب کون تھے؟ یہ وہی صاحب تھے جنہوں نے فوجی ملازمت کے دوران میں مارشل لا عدالت کے جج کی حیثیت سے ابا جان کو پھانسی کی سزا سنائی تھی، اور ان کے دستخط آج تک فیصلے پر ثبت ہیں۔ پھانسی کی سزا سنانے والے کے لیے سفارشی خط اور یہ اعلیٰ ظرفی ابا جان کا خاصہ تھی۔ جنرل محمد اعظم خان، جن کے زمانے میں ابا جان کا کورٹ مارشل ہوا تھا، بعد میں اکثر ملنے آیا کرتے تھے۔ ابا جان تو حضرت مسیح علیہ السلام کے اس قول پر عمل کرتے تھے، اے مچھلیوں کو پکڑنے والوں، آؤ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھا دوں۔ مراد یہ ہے کہ اپنے قول سے، اپنے عمل سے اور اپنے فعل سے انسانوں کو شکار کرو اور انہیں اللہ کی بندگی کے جال میں لا ڈالو، اپنے جال میں نہیں۔ اپنے حسن اخلاق سے انہوں نے اپنے دشمنوں کے دلوں میں بھی گھر کر لیا۔ ہم گواہ ہیں کہ ابا جان نے اپنی ذات پر پھپتیاں کسنے والے جناب ذوالفقار علی بھٹو کے لیے بھی ہمیشہ کلمہ خیر ہی کہا۔ ان کا نام بھی انہوں نے ہمیشہ احترام کے ساتھ لیا اور ہمیشہ یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پر لائے اور حالات کو بہتر بنائے، تاکہ اس ملک کا اور اس قوم کا مزید نقصان نہ ہو۔ ابا جان نے گالی کے جواب میں گالی تو دور کی بات ہے، پلٹ کر کبھی کوئی سخت لفظ بھی نہیں کہا۔ مجھے یہ واقعہ اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے بچپن میں ابا جان اچرا کی ایک مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد گھر واپس آئے۔ امام مسجد ابا جان کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے ہمارے ابا جان کے خلاف سارا خطبہ جمعہ دے ڈالا اور آخر میں تان اس انوکھی منطق پر توڑی کہ اگر کوئی مودودی مر جائے اور اس کی قبر پر بیری کا درخت اگ آئے تو اس بیری کے پتے کھا کر اگر کوئی بکری دودھ دے تو سنو وہ دودھ پینا بھی حرام ہے۔ ابا جان کے ساتھ جو بھائی نماز جمعہ پڑھنے گئے تھے واپس آ کر ہنسی کے مارے
لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور ہمیں خطبے کا یہ حصہ سنا رہے تھے، لیکن ابا جان انتہائی سنجیدگی اور متانت سے بیٹھے تھے، بلکہ حیران ہو کر ہم ہنسنے والوں کو صرف کی طرف دیکھ رہے تھے کہ بھلا یہ بھی کوئی ہنسنے والی بات ہے۔ اسی طرح ایک روز جامعہ اشرفیہ لاہور کے ایک بہت بڑے عالم دین نے ابا جان سے کہا، مولانا احمد علی لاہوری صاحب نے آپ پر تنقید کی ہے، مگر آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس خاموشی سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ ابا جان نے جواب میں کہا، مجھ پر جو آدمی بھی بلا وجہ تنقید کرتا ہے، بلا شبہ اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے، لیکن اس حوالے سے مولانا احمد علی صاحب کا معاملہ بالکل جدا ہے۔ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ تنقید کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ ان کی نیکیوں کے صدقے ان کی یہ بے جواز تنقید اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو میری کوتاہیاں اتنی ہیں کہ جواب میں میری خاموشی کی وجہ سے ان میں انشاءاللہ کچھ کمی واقع ہو جائے گی۔ یہاں پر میں ابا جان کا یہ فرمان پیش کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ کام اگر ہم دکانداری کے طور پر کر رہے ہیں تو ہم پر اور ہمارے کاروبار پر ہزار لعنت، اور اگر یہ اخلاص کی بنا پر خدا کے دین کی خدمت ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ کام تنہا وہی نہیں کر رہا ہے، دوسرے بھی اس میں سرگرم کار ہیں۔ اس کے لیے خواہ کوئی ہمیں رقیب سمجھ کر دور پھینکنے کی کوشش کرے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسے رقیب نہ سمجھیں اور بار بار اس کے قریب جائیں، یہاں تک کہ اللہ اس کا دل بھی بدل دے۔ ابا جان کو بھوک پیاس اور نیند پر بہت زیادہ کنٹرول تھا۔ وہ کھانے میں کبھی کوئی عیب نہیں نکالتے تھے۔ اگر پکانے والی خاتون کبھی غلطی سے نمک زیادہ ڈال دیتی یا بالکل ہی ڈالنا بھول جاتی تو وہ عیب نکالے بغیر صبر شکر سے کھا لیتے تھے، اور اگر کسی بچے کے منہ سے حرف شکایت نکلتا تو وہ کہتے تھے، روزانہ تو ٹھیک پکتا ہے، اگر کسی ایک دن کوئی کمی رہ بھی گئی ہے تو بھلا اس میں الجھنے اور ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے ہم سب بہن بھائی بھی کھانے میں اکثر عیب نہیں نکالتے تھے۔ اگر کسی کے منہ سے بے دھیانی میں ایسی ویسی بات بھی نکل جاتی تو فوراً دادی اماں کہتی تھی، یہ نقلی سید ہے، بلکہ نو مسلم ہے، بیچارہ کیا کرے، اپنی عادت سے مجبور ہے۔ اسی لیے خفت کے مارے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ دادی اماں کے انتقال کے بعد بھی ہم بہن بھائیوں میں یہ کہنے کی روایت برقرار رہی اور کھانے میں عیب نکالنے والا نقلی سید اور نو مسلم کہلاتا رہا۔